حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور ناراض ہوئے تھے اسے، صرف ایک نکاتی ایجنڈا تھا، یہ یاد رکھ لیں، اور وہ یہ تھا، آپ نے جب پتہ چلا کہ یزید کی کچھ بے قاعدگیاں، بد عملیاں اور بد نصیمیاں اور محرومیاں اس کی ظاہر ہوئی نا، تو فرمایا کہ جو حکمران ہونا چاہیے وہ ہر شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے، جیسا لچا لفنگا ہو وہ حکمران بن جائے، نہیں، فرمایا جو حکمران ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کرے، بس یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مطالبہ تھا، اور یہ صرف آپ کا نہیں تھا، ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سب بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور یہی اس وقت سربراہ تھے مکے اور مدینے میں، بڑی مقتدر ہستیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اپنے معاملات درست نہ کرے تو ہم تیری حمایت نہیں کر سکتے، بس صرف اتنی بات تھی۔ یزید کو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر انہوں نے میری بیعت نہ کی تو شاید یہ اعلان کر دیں گے خلافت کا اور لوگ سارے ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اس نے کہا کہ میں ان کو قتل کرواؤں گا، مجبور کروں گا، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا بیعت کر لیں گے اور میری واہ واہ ہو جائے گی، یا یہ قتل ہو جائیں گے اور لوگ ڈر جائیں گے، وہ یہ سمجھ رہا تھا، جبکہ ان حضرات نے کہا کہ ہمیں تیری حکومت نہیں چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، جو مرضی سنبھالے لیکن نظام ویسے چلاؤ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ایسا یہ مسئلہ تھا اصل، بس وہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن یزید کے جو چمچے تھے انہوں نے بتا دیا کہ شاید انہوں نے اگر اعلان کر دیا تو یہ تو بھائی ماحول بدل جائے گا اور سارے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، جبکہ وہ سمجھانا چاہتے تھے، وہ سمجھا رہے تھے ان کو اقتدار کی، لیکن امام حسین کو اقتدار کی کیا ضرورت تھی، جن کے پاس پہلے ہی جنت کی سرداری ہو وہ تیرے اقتدار کو کیا کرے گا؟ اور میں نے سابقہ جمعہ میں بتایا تھا اگر امام کے پاس اقتدار آ بھی جاتا نا تو آج دنیا کا نقشہ کوئی اور ہوتا، آپ ایسا خوبصورت نظام چلاتے، لیکن آپ کو چاہیے نہیں تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، الگ موضوع ہے۔ یہ وجہ تھی امام حسین و دیگر صحابہ کرام کی یزید سے ناراض ہونے کی کہ تو نظام مصطفیٰ کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا، ہمیں پتہ چلا ہے، اپنے آپ کو درست کر لو، بس اتنی بات تھی۔ مدینے کے اندر بندے آ گئے، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا لڑائی نہ ہو جائے، آپ مکے میں چلے گئے، آپ نے مکہ چھوڑ دیا کہ یہاں پر نہ لڑائی ہو جائے، کیوں؟ مکہ اور مدینہ امن کی جگہ ہے اور یہ حرم ہے، اور ان حرموں میں قیامت تک لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جن کی وجہ سے بد امنی اور لڑائی ہوگی یقینی بات ہے وہ ایک تو مکے مدینے کا اعتبار بحال نہ رکھ سکیں گے، یہ بھی جرم ہے، اور دوسرا ان کو جہنم کی سزا ملے گی، یہ بھی ان کا اسی جرم کا بدلہ ہوگا۔ تو امام پاک نے فرمایا نہ ہم مکے میں لڑائی ہونے دیں گے نہ مدینے میں لڑائی ہونے دیں گے، آپ نے مکے مدینے کو چھوڑ دیا، لیکن کوفہ کی جانب اس لیے چلے کہ وہاں کے لوگوں نے بلایا تھا۔ اب امام پاک جب چلنے لگے تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں کوفہ، بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے پہلے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی اور پھر آپ کے بھائی کے ساتھ، اور اب آپ کے ساتھ نہ کر دیں۔ تو آپ نے کہا جی خط لکھے اور لکھے بھی مجھے ہیں، میں صرف جواب دینے جا رہا ہوں، بس اتنی بات ہی، کوئی جنگ، کوئی اعلان، کچھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسین جنگ کا اعلان کریں اور لوگ ساتھ نہ نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں حسین کا خادم اعلان کرے تو سارے نکل آتے ہیں، وہاں تو خود حسین تھا، تو ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوئی، یہ بالکل اعلان نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یار وہ خط ہے میں جواب دینے جا رہا، بس اتنی سی بات تھی۔ اب حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستوں سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جس شہر سے اور بڑے قصبے سے گزرتے ہیں وہاں سے چند لوگ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ چل پڑتے تھے کہ تھوڑی دیر امام حسین آئے تو ہیں، چلو تھوڑی دیر امام کے ساتھ چل لیتے ہیں، یا کوفہ میں پہلے بھی گئے تھے آج پھر امام حسین کے ساتھ وہاں کوفہ کی جناب لوگوں سے مل لاتے ہیں، اتنی بات تھی۔ چونکہ امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا ہی نہیں تھا تو کیسے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتی اور پھر کیسے یہ لمبی چوڑی تحریریں لوگ بنا لیتے ہیں، میری سمجھ سے بات بالاتر ہے۔ اب ہوا کیا، جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے نا تو سامنے سے ہور آ گیا 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کے، انہوں نے امام حسین کا راستہ روکا، تو امام پاک نے فرمایا تم نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ابن زیاد یہاں پہ آ گیا ہے تو کوفہ کے اندر، تو وہ تم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین نے کہا وہ کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟
میرا ابن زیاد سے تعلق ہی نہیں. اب بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور آپ میرا راستہ روک رہے ہیں. کیوں راستہ روک رہے ہیں؟ مجھے تو کوفیوں نے بلایا ہے. تو وہ اور کہنے لگا جی میرے علم میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا مسئلہ چل رہا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ آگے جائیں گے تو شاید لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے, آپ رک جائیں, مذاکرات سے بات حل ہو جائے گی. امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے, کوئی بات کرنا چاہے تو کر لے, لیکن یار انہوں نے بلایا ہے. تو وہ اور کہنے لگا کس نے بلایا ہے؟ تو آپ نے نا مجمع میں سے بندے پہچان لیے, وہی خط لکھنے والے سامنے تلواریں لے کر ہور کے ساتھ راستہ روک کے کھڑے تھے. آپ نے پوچھا تم نے خط لکھا ہے؟ تم نے لکھا ہے؟ تم نے لکھا ہے؟ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں نا یہ داستان تو آپ حیران ہو جائیں کیسے کیسے بد نصیب اور بے وفا لوگ تھے. خط لکھ کر محبتوں کا اظہار کرنے والے آج مکر گئے, کئی مکر گئے. ہم نے خط لکھا ہی نہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا وہ تھیلا لے آؤ نا جس میں ان کے سارے خط ہیں. وہ جب آئے تو آپ نے نکال کے ان کو دکھائے, اے تیرا خط ہے, اے تیرا نا ہے, اے تیری مور ہے, تینوں شرم نہیں آؤندی, جھوٹ بولدا پیا ہے. امام حسین نے ان کو شرمندہ کیا ان کے خط دکھا کے, لیکن مکر گئے. اب کئی ایسے تھے جو چپ کر کے کھڑے ہیں. وہ امام حسین نے فرمایا اے تو بھی خط لکھا ہے, تو بھی لکھا ہے, بولو اب کیوں بلایا تھا مجھے؟ اب میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے جھوٹے غدار لوگ ہو. اب جب امام علی پاک نے ان کو شرم دلائی نا تو ان میں سے کئی بولے, کہنے لگے جی پہلے گل ہور سی تے ہن گل ہور ہے. امام حسین نے فرمایا ہم پہلے بھی حسین تھے, ہم آج بھی حسین ہیں. تم بدل گئے, ہم نہیں بدلے. یہ ہوتے ہیں جھوٹے نعرے لگانے والے, یہ ہے جھوٹے حسینی, جھوٹے ملنگ جو نعرے لگاتے ہیں. لیکن امام حسین کا جب ساتھ دینے کا وقت آیا تو اس وقت یزید کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج بھی جھوٹے حسینی کو دیکھنا ہو نا آپ نے, نعرے حسین کے لگائے گا, سارا سال کام یزید والے کرے گا. سچا حسینی ہوتا ہی وہ ہے جو نعرے بھی حسین کے لگائے اور کام بھی حسین والے کرے. تو جھوٹے حسینی مت بنیے, سچے حسینی. یہی آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب جب راستہ روک لیا گیا, اب باتیں شروع ہو گئی. دو ہی مطالبے سامنے سے آتے ہیں. ابن زیاد کہتا ہے حسین ابن علی سے کہو یا یزید کی بیعت کرے یا قتل کے لیے تیار ہو جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کوفیوں بڑے بے وفا نکلے ہو, دو مطالبے رکھتے اور راستے بند کر رہے ہو. بیعت تو میں نے کرنی نہیں, اگر کرنی ہوتی تو مکے کر لیتا یا مدینے کر لیتا, تو یہاں کیسے کروں؟ اور کروں گا تب جب مجھے اطمینان ہو جائے گا, جو میرے خدشات ہیں دور ہو جائیں, جو اس پر اعتراضات ہیں وہ دور کر لے تو بیعت ہو جائے گی, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اگر نہیں کرے گا تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. اور رہ گئی بات جنگ کی, تو یہ بار بار جنگ کی بات کر کے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ ہم علی کے بچے ہیں اور ہم جنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم ان میدانوں کے شاہ سوار ہیں, کسی بھول میں مت رہنا. اب یہ بات 7 محرم تک چلتی رہی. اب اس دوران کیا ہوا؟ ہر روز مذاکرات صبح اور شام ہوتے ہیں. ابن زیاد کا پیغام لانے والا عمرو ابن سعد تھا. وہ جب پیغام لے کے آتا نا امام حسین کی جانب, تو بڑی باتیں کرتا, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. امام حسین نے ایک دن اسے کہا یار تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں نا جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں, وہی ہوں نا جو حضور کی گود میں پلا ہوں, وہی ہوں نا جو نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن چوستا رہا ہوں. میں وہی ہوں جس کو نبی پاک نے اپنا پھول کہا ہے, اور میں وہی ہوں جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا ہے یہ جنت کے سردار ہیں. میں وہی ہوں جن کے بارے میں فرمایا یا اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں, جو حسن و حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. آپ نے کہا تو مجھے جانتا نہیں؟ اس نے کہا جانتا. تو پھر آ کے میں نے مشورے دن میں امام حسین نے نا جیسے کہتے ہیں اس کے اچھی طرح تربیت کی, کان کھولے سمجھایا کہ تو کہڑے کمی پہ گیا ہے. تو وہ کہنے لگا یار یہ پیچھے یزید ہے اور ابن زیاد ہے, اور ان کی پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ بس آپ کو مجبور کیا. آپ نے فرمایا بھی بات یہ ہے تم نا میرے ساتھ آ جاؤ, اگر ماحول ایسا بن رہا ہے نا تو میرے ساتھ آ جاؤ. کہنے لگا جی یہ میرے مکان گرا دے گا. امام حسین نے جو بات کی بڑی سننے والی ہے, فرمایا اگر تجھے اس مکانوں سے اچھے مکان میں دے دوں اور ضمانتی بھی میں بن جاؤں کیسا رہے گا؟ اس نے کہا وہ کہاں ہوں گے؟ میرے حسین نے فرمایا جنت میں ہوں گے. فرمایا میں دیتا ہوں. کہنے لگا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے بیوی بچوں کو مار ڈالے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا اگر ان کی بھی ضمانت میں دے دوں اور ان بیویوں سے اچھی بیویاں اور بچوں کی ضمانت بھی میں دے دوں. اس نے کہا وہ کہاں؟ فرمایا جنت میں. اب وہ جو سوال کرتا امام فرماتے اگر میں دے دوں تو ٹھیک ہے,
کہتا ہے یہ مجھے بڑا ذلیل کرے گا. تو فرمایا اب تو اس کے پاس بیٹھا ہے جہاں ہے ہی عزت, میرے پاس بیٹھا ہے نا تو تمہیں عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا میں سوچ کے بتاتا ہوں. دوسرے دن جب آئے امام نے فرمایا ہاں بھائی کل والی گل دا کی بنیا ہے؟ تو کہتا نہیں میں ابھی اس پر نہ فیصلہ نہیں کر سکتا. تو امام حسین نے اس عمرو بن سعد کو پتا کیا کہا تھا؟ فرمایا جا, اگر تو میرا ساتھ نہیں نہ دے سکتا, یہ ماحول ایسا بنا دیا ہے, جا پھر میں بھی کہہ رہا ہوں زیادہ دیر یہاں کی روٹیاں تو نہیں کھا سکے گا اور ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. اور وہی ہوا, زیادہ دیر زندہ بھی رہ نہ سکے, ذلت کے ساتھ مارے گئے. آج ان کے ناموں پہ لعنتیں ہو رہی ہیں اور حسین ابن علی کے نام پہ سلام پڑے جا رہے ہیں. یہ وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں اور دو ہی مطالبے ہیں. اب آ جائیے ذرا اگلی بات, توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. امام صاحب کے سامنے جب یہ دو مطالبے آئے تو آپ علاقائی اور معاشرتی لوگ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جب بات کو ختم کرنا ہو نا تو راستے بند نہیں کیے جاتے, شرطیں زیادہ سخت نہیں لگائی جاتی, بلکہ نرمی اور آسانی کی جاتی ہے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. امام حسین نے 3 شرطیں بتائی, 3 آپشن. آپ نے فرمایا میری طرف سے, تم تو 2 کہہ رہے ہو نا, یا بیعت یا قتل, میری طرف سے 3 آپشن ہے تمہارے لیے. نمبر 1, فرمایا کہ میں نہ جنگ کے لیے آیا ہوں, نہ لڑائی کے لیے, نہ جھگڑے کے لیے, مجھے تم نے بلایا تھا. اگر تم یہاں میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے واپس مدینے جانے دو, میں وہاں پر دیکھوں گا بیعت کرنی ہوئی ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. بلایا تو تم نے ہے نا. اگر نہیں سنبھال سکتے اور یزید سے ڈر گئے ہو یا اس نے لالچ دے دیا, پیسے دے دیے, تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے, تو چلو تمہیں تمہارا یزید مبارک ہو, ہمیں مدینہ مبارک ہو. پہلا آپشن. آپ نے فرمایا اگر تمہیں یہ بھی پسند نہیں تو دوسرا آپشن دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے یہاں سے یزید کے پاس لے چلو. چونکہ وہ کوفہ تھا اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوفہ سے فلائٹ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے پوری, یعنی لاہور سے کراچی سے بھی زیادہ سفر بنتا ہے. اتنی دور ہے وہ جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا, دمشق ملک شام. ٹھیک ہے, میں خود وہاں سے ہو کے آیا ہوں پچھلے سال, اور اس سال پھر میرا جانے کا ارادہ ہے. وہاں پر لے جاؤ یزید کے پاس, تو میں یزید سے ڈائریکٹ بات کر لیتا ہوں. اگر تم میں دمخم نہیں ہے تو میں بات کر لیتا ہوں. اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور اگر ٹھیک نہیں کرے گا تو پھر آمنے سامنے ہم ہوں گے, باتیں جو فیصلہ ہوگا پھر دیکھی جائے گی. آپ نے فرمایا اگر یہ آپشن بھی تمہیں پسند نہیں تو پھر تیسرا آپشن دیتا ہوں, وہ یہ ہے جہاں تک یزید کی حکومت ہے, فرمایا یہاں تک تم رہو, اور یزید کا ملک چھوڑ کر میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہوں, تم جانو اور تمہارا یزید جانے, میں تب تک بیعت نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو درست نہ کر لے. امام حسین نے 3 آپشن دیے, یا مدینہ جانے دو, یا یزید کے پاس لے جاؤ, میں خود بات کروں گا, یا پھر میں یزید کا ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, اس لیے کہ لڑائی نہ ہو جائے. امام حسین نے 3 آپشن دیے, لیکن جن کے ماتھے کے اوپر داغ لگ گیا تھا نا قتل حسین کا, ان بدبختوں نے کہا نہیں جی 2 ہی باتیں ہیں, یا قتل یا بیعت. فرمایا اے ہن تہاڈی اپنی مرضی ہے, میں نے تمہارے لیے راستہ ایسا کھولا ہے, دنیا کی جس عدالت میں جاؤ گے تم کبھی بھی میری ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, اور ہر بندہ میرے ساتھ ہوگا, اور ہر بندہ تمہارے اوپر لعنت کرے گا, اور جب حسین کا نام آئے گا سلام پڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 3 آپشن دیے تھے. اب چلیے پھر کیا ہوا, باتیں ہوتی رہیں. عمرو ابن سعد کو 4000 کا لشکر دے کے بھیج دیا گیا. پہلے کتنا تھا 1000, اور بعد میں کتنے آ گئے, بول سکتے ہیں آپ حضرات, کوئی مشکل سوال نہیں. 4000 5000 کا لشکر ہو گیا اور گھیرا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. امام حسین نے فرمایا شرم کرو اور شرم کرو, اے کی کر دے پے ہو. اب 7 محرم کا دن چڑھ گیا, امام حسین بات نہیں مان رہے اور کہتے ہیں تم نے اپنے آپشن دیے, میرے آپشن ہے, بتاؤ اپنے بڑوں کو اور ان پہ عمل کرو. انہوں نے 7 محرم کو مشورہ کیا کہ پانی بند کر دیا جائے. اچھا میں یہاں ایک بات بتا دوں, بعض روایات میں ہے کہ پانی بند نہیں ہوا تھا, ہر شہید ہونے والا غسل کر کے پھر مقام شہادت پر پہنچا ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تاریخ کے یہی تو مسئلے ہیں, ایک صفحے تھے کچھ جندہ ہے, دوے تھے کچھ جندہ ہے, لیکن علماء نے اسی قول کو قبول کیا کہ واقعتاً پانی بند ہوا تھا. یہی ہمارے تمام بزرگوں نے لکھا ہے, اور اس لیے تو کہتے ہیں جتنا مرضی اختلافات ہوں نا تاریخ میں, پانی ہے نہیں ہے نو چھڈ,
یہ دیکھو 1400 سال کے جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، انہوں نے کس بات کو لکھا ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی معنی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کن کا ہے؟ فرمایا جن کا اللہ کا انعام ہوا ہے، اور انعام والے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور ولی ہیں۔ ولیوں کے پیچھے چل پڑو، یہ سارے اختلافات کتابوں میں رہ جائیں گے اور تم حق والے راستے پر چل پڑو گے۔ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم کو اور 7 کو کوئی پانی نہیں بند ہوا تھا، وہاں پانی تھا، وہ سارے پی کے جاتے تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ قبول کیا کہ پانی بند ہوا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے آل رسول اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو پیاسا رکھا تھا۔ ہمارے علماء نے اس کو قبول کیا، لکھا، اور ہم یہی بیان کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں سب کچھ ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ یہ تو تاریخ دے رولے نے تاریخ تینوں سرے کتوں لاوے بھائی ہیں؟ یہ بزرگ ہوتے ہیں جو سرے لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے، اس واسطے فرمایا اللہ والوں کے پیچھے چلو تاکہ اللہ کا راستہ تمہیں میسر آ جائے۔ اچھا اب ہوا کیا؟ پانی بند کر دیا گیا، ایک دن پانی بند، دوسرا دن پانی بند۔ بھائی یہی تھا کہ آج حیا کریں گے، آج حیا کریں گے۔ یار دیکھو نا، امام حسین جیسا شہزادہ ہو، یہ وہ آل رسول ہے نماز میں جن پر سلام پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن سے نبی پاک کی نسل پاک چلی ہے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو نبی پاک چوما کرتے تھے، یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے اعزازات آسمانوں سے آتے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں جن کو نبی پاک علیہ السلام نماز میں بھی اپنے آپ سے دور نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک نماز پڑھا رہے، آپ سجدے میں آ گئے، لمبا سجدہ ہو گیا۔ ایک سے ابھی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ نبی پاک کی روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہندے نے میں سر سجدے چک کے ویکھیا تے نبی پاک سجدے سن تے حسین تے کھڑ دے پے سن۔ جب سلام پھرا نا تو ایک شخص نے کہا حضور کیا وحی آئی تھی؟ فرمایا نہیں وحی نہیں آئی تھی، حسین آیا تھا، اور ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اتارا جائے، جھڑکا جائے، نہ ہم نے کہا تو اپنا شوق پورا کر لے، ہم اپنے مالک سے باتیں کر لیتے ہیں۔ اتنی عظیم الشان ہستی میرے امام کی، جن کا نام آتے ہی سر سے پاؤں تک بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور ہمیں آج جینا نصیب ہو چکا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کردار کو ہم پڑھتے ہیں تو آج کے وقت کے یزیدوں کے ساتھ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر لیتے ہیں۔ امام حسین ہمیں جینا سکھا گیا، ورنہ یزید تو کہتے تھے ہم تمہیں مار، آج کل دے یزید تھوڑے نے، نکے نکے 1 to 5 والے یزید، بٹن کھولن والے یزید ہیں، ٹینشن ہی لے گئے ہو، نکے نکے گلیاں دے پھرن والے یزید ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کردار کے جو یزید ہیں، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زن، یہ یزیدی اس لیے میں یزید کہہ رہا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے یزید ہیں نا، یہ بالکل ہمیں برداشت نہیں کرتے، لیکن کریں کیا؟ حسین نے ہمیں جینا سکھایا ہوا ہے، ہم ایسوں کو روند کے نکل جاتا، چل ہٹ پیچھے اسی سائیاں آ رہے ہیں، تیرا وڈا پیو یزید نہیں بچیا، تو تے شاہی کوئی نہیں ساڑھے سامنے۔ تو اس واسطے آج دیکھ لو جتنے امام حسین کے دیوانے ہیں سارے بڑی محبت کی زندگی جی رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی بند 1 دن 2 دن 3 دن، اتنی بڑی شخصیت، کسی کو حیا نہیں آ رہا؟ کیوں؟ وہ جو سامنے تھے نا، جو جھوٹے تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا، ان کو لالچ دے دیا گیا تھا، کسی کو عہدے کا، کسی کو پیسے کا، کسی کے گھر مال پہنچ گیا، اور کئی ایسے تھے جن کو شاید ڈرایا دھمکایا بھی گیا ہوگا، لیکن وہ سارے کے سارے مخالف، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کون ہے۔ لیکن پھر دیکھو زمانے میں یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی، حسین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ میرا مالک ہے نا، وہ جیدی سائیں کانڈ نہ لگن دین، اس کی کون لگا سکتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ 9 محرم کی شام آئی نا تو انہوں نے گھوڑے بھگا دیے، چلو بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اتنا پانی بند کیا، یہ مان ہی نہیں رہے۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہا جی باہر نکلو، ساڑھے نال تسی لڑائی جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا میں جنگ کرنا آیا ہی نہیں، میں تم سے جنگ کیسے کروں؟ اور دوسری گل، امام حسین نے جو بات کی نا، فرمایا کلمہ کیڑا پڑھ دے ہو؟ انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو فرمایا محمد میرا نانا ہے، تو اڈا تے نہیں نا، اور تمہیں شرم نہیں آتی کس کو کہتے ہو جنگ کرو؟ ڈوب کے مر جاؤ۔ اب جو مرضی ہو جائے، شرم یاد دلانے والا ہو تو اثر تو رکھتی ہے نا۔ وہ سارے چپ ہو گئے۔ اب ابن زیاد کہتا ہے کہ جلدی کرو، حملہ کرو۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو جاؤ اپنے بڑے گرو سے مسئلہ پوچھ کے آؤ اور انہیں بتاؤ
کہ شام کے وقت کیا اسلام میں کسی پر حملہ کرنے کی اجازت ہے، جنگ کرنے کی اجازت ہے شام کے وقت؟ انہوں نے جب پیچھے جا کے کہا امام حسین یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ پھر آئے جی شام کے وقت حملہ نہیں کر سکتے. تو فرمایا تم اپنے نبی کے نواسے پر کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ چلو دفع ہو جاؤ، صبح کا دن طلوع ہوگا تو صبح دیکھیں گے. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آج کی رات ہے امام حسین مان جائیں، شاید، پر انہیں کیا پتا تھا جھوٹ کو کبھی امام قبول نہیں کر سکتے. شام کا وقت ہوا، عشاء کی نماز امام پاک نے پڑھی، آپ کو نہ اشارہ مل گیا کیا کہ صبح میں نے شہید ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، اب میں پہلے بتا چکا، نہ جنگ کا اعلان، نہ جنگ کے لیے بلایا، نہ آپ نے کسی کو بتایا. آپ آئے تھے امامت کرنے کے لیے. یہ جھوٹے تھے جنہوں نے راستہ روک کر یہ ماحول بنا دیا. اور وہاں پر مواصلاتی نظام، کمیونیکیشن کا نظام اتنا تیز نہیں تھا کہ سب کو پتا چلے. وہ تو قریب والی بستیوں کو نہیں پتا تھا. بس یہ ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں، گلاں باتاں نال مسئلہ حل کریں گے، گلاں باتاں نال. یہی بات مشہور کر دی. اب صبح ہوئی جمعے کی 10 محرم کا دن، رات کے وقت امام حسین کو اشارہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا. بعض علماء نے، یہ چونکہ تاریخی اور سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، اگر اس کا کوئی انکار بھی کرے تو حرج نہیں ہے، لیکن بعض صوفیاء نے اور علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے. امام حسین کی آنکھ لگی نا تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا حسین صبح کا دن بڑا خونی طلوع ہونے والا ہے. کہا نانا جان میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا. تو میرے حسین فرماتے ہیں اگر یہ ظلم کی انتہا کریں گے تو ہم صبر کی بھی انتہا فرما دیں گے. امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کو فرمایا صبر، بہادری، استقامت، اس کا مظاہرہ کرنا ہے، بے صبری نہ ہونے پائے ورنہ ثواب ختم ہو جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی اشارہ، یہ علماء نے لکھا ہے، میں نے کہا بعض کہتے ہیں اس کی سند نہیں ٹھیک، یار میں مانتا ہوں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے، فرمایا حسین صبح روزے کی نیت کر لینا، آفتاری جنت میں ہوگی. ٹھیک ہے. امام پاک اٹھے تو طبیعت بڑی حشاش بشاش. جس کو مدینے جانے کا پتہ لگے وہ خوش ہوتا ہے، تو جس کے پاس مدینے والا خود آ جائے خواب میں کیا حال ہوگا. امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیدار ہوئے. آپ نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، اور رفقا کو اکٹھا کرنے کے بعد امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جو بھی یہاں سے جانا چاہے میں راضی ہوں. توجہ، جو بھی جانا چاہے میں راضی ہوں. دیکھو نہ میں نے جنگ کے لیے بلایا، نہ میں جنگ کے لیے آیا. ان لوگوں نے راستہ روکا اور تم میرے ساتھ محبت کے ساتھ آئے تھے، تو اب انہوں نے راستہ روک لیا ہے. یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری وجہ سے کہیں تم بھی نہ مارے جانا. تم چلے جاؤ، میں تم پہ راضی ہوں، میری وجہ سے تمہیں نقصان نہ ہو. ایک مرتبہ کہا نا تو آپ نے دیا چراغ بجھا دیا تاکہ اندھیرے میں اٹھ کے چلے جائیں، روشنی میں جانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے. کیسا لجپال گھرانہ ہے یار. دوبارہ پھر امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے چراغ جلایا، دیکھا تو سارے دیوانے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری مرتبہ پھر آپ نے کہا، پھر کوئی نہیں گیا. تیسری مرتبہ پھر کہا، پھر کوئی نہیں گیا. جب چوتھی مرتبہ کرنے لگے نا تو پتہ ہے وہ جو مختصر قافلہ حسینی تھا اس میں سے کون اٹھ کے کھڑا ہوا تھا؟ اس کا نام علماء لکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر، اور بعضوں نے لکھا مسلم بن اوسجہ. اور یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ تیرے اور میرے نبی کے صحابی تھے. صحابی تھے. یہ 9 محرم کی رات کی بات ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو تھے. 82 سال ان کی عمر تھی، اور کہنے لگے اے حسین اگر سورج نکلنے تک آپ کہتے رہیں کہ چلے جاؤ تو ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے. ہم وہ بے وفا نہیں جو خط لکھ کے بلا لیں اور بعد میں چھوڑ جائیں. ہم نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. ہم نے جب آپ کے نانے کو نہیں چھوڑا تھا تو آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ یہ مشکل وقت آ گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. ابھی تو پتا چلے گا سچی محبت والا کون ہے، جھوٹی والا کون ہے. ٹھیک ہے آپ نے جنگ کے لیے نہیں بلایا، آپ جنگ کے لیے نہیں آئے، انہوں نے ماحول بنایا، لیکن یہ بھی کوئی وفا نہیں ہے کہ ایسا ماحول آ جائے تو ہم جانے بچا کے بھاگ جائے. ہم نے تو تن من دھن آپ کے نانے پہ وار دیا تھا. آپ تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلنے والے ہیں. ہم اپنا تن من دھن آج آپ پر بھی قربان کر دیں گے. یہ ہوتے ہیں وفادار. اور اٹھ کے کون کھڑے ہوئے تھے؟ صحابی رسول. اب ہوا کیا؟ حضرت امام پاک نے فرمایا دیکھ لو میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے، چلے جانا ہے تو چلے جاؤ. نہیں ہم نہیں جانا چاہتے. تو آپ نے نا وہاں ایک بات کی، یہ حیات خفی و دیگر مورخین نے لکھی ہے. توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو.
ہے بڑی پیاری بات یہ. آپ نے کہا کہ صبح تم شہید ہو جاؤ گے, انکم تقتلون غدا, صبح تمہیں قتل کر دیا جائے گا, پھر یاد رکھنا. تو انہوں نے پتا کیا کہا, الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین. اب ترجمہ سنیے, فرماتے ہیں اے حسین ابن علی, اگر آپ کے قدموں میں ہم شہید ہو جائیں تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں گے نا. اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ ہم آپ کے قدموں پر شہید ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ تھا جذبہ سچے لوگوں کا. اور خط لکھ کے بلانے والے جھوٹے کذاب دجال لانتی وہ سامنے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جھوٹا حسینی نہ بننا, سچا بننا. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری بات. تیسری بات, یہ ابھی ایک ہی بات چل رہی 9 محرم کی رات کی بات. تیسری بات کیا ہوئی, امام علی پاک, یہ بھی علماء نے لکھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہو سکتا ہے اس کی سند میں کمزوری ہو, تاریخ کی بات ہے, لیکن میں ادھر نہیں جا رہا, لیکن علماء نے لکھا ہے, شان کی بات ہے. سنیے, آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء, فرمایا اگر یہاں رہنا ہے اور میرے ساتھ شہید ہونا ہے, تمہارا یہ جذبہ ہے, تو پھر ذرا سر اوپر اٹھا کے دیکھو نا چھت کی جانب, آسمان کی. انہوں نے کہا آسمان کی جانب کیا دیکھیں گے, یہ تو شامیانے لگے ہوئے ہیں, خیمے ہیں, اوپر کیا نہ ہو. فرمایا دیکھو تو صحیح نا. جب انہوں نے چہرے اوپر کیے تو امام حسین نے ایک جملہ بولا, اس پر ہر خاموش بندہ بول پڑتا, جملہ اتنا وزنی ہے. آپ نے فرمایا وانظروا الی مواضعکم ومنازلکم من الجنہ, فرمایا وہ جنت ہے اور وہ تمہارے محلات ہیں اگر میرے ساتھ شہید ہونا ہے تو. حسین وہاں کر کچھ نہیں سکے, چل رہے تینوں بڑا پتا ہے, او تھے جنتا منڈی جاندے نے, وہ بتا رہے دیکھو اوپر اپنی اپنی منزل کو دیکھ لو. سمجھ آئی. حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ فرما دیا. کیا امام پاک کی شان اقدس ہے یار, اللہ میں سمجھنے کی توفیق. ساری رات امام حسین نے فرمایا آج کر لے رب کو سجدہ جتنا لمبا کرنا ہے, پھر موقع نہ ملے گا. اس کا مطلب حسینی وہ ہوتا ہے جو نمازیں پڑھے. فرمایا جس کو جتنا قرآن آتا ہے آج رات پڑھ لو, تمہارے پاس آخری رات موقع ہے, اپنے رب کو راضی کر لو, عبادت کر. پتہ چلا حسینی وہ ہوتا ہے جو تلاوت بھی کرتا ہے. جھوٹے کذاب قسم کے لوگ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, نہ قرآن ہے نہ نماز ہے, اور کڑی شاید حسینی ہو. یہ ہم سب کو اپنے کردار پہ غور, اور ہماری جب بھی تقریر ہوتی ہے نا, کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے. یہ ہم سنیوں سے خطاب کرتے ہیں, ہم ان سنیوں کو سیدھا کر رہے ہیں. کوئی جائے پہاڑ میں, سانو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے بندوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کریں گے, اور ہم آپ کو سمجھائیں گے, ہر حال میں سمجھائیں گے آپ کو. تو سچے حسینی بنو, کذاب اور دجال قسم کے حسینی نہیں بننے کی ضرورت. سچا حسینی وہ ہوتا ہے جو کردار حسین کے ساتھ کھڑا ہو. صبح کا دن طلوع ہوا, جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سر سے لے کر پاؤں تک میرے مصطفیٰ سے ملتے تھے, انہوں نے آزان دی. امام پاک نے جماعت کروائی. آزان اور جماعت دینے کے بعد جب سورج نکلنے کے قریب تھا, ادھر سے پھر آواز آئی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام پاک نے فرمایا جے تسی نہیں کھلون دے, صفیں بن گئی. اب صف بندی ہو رہی ہے, بغیر بلائے جنگ کے لیے. امام پاک نے کسی کو جنگ کے لیے نہیں بلایا, نہ دعوت دیا, نہ کسی کو للکارا ہے, خود بلا کر امام حسین کا راستہ روکنے والے آج کہتے ہیں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت امام علی مقام, ظاہر سی بات ہے, آپ جس بندے کو بیٹھے بٹھائے تنگ کریں گے نا, اور دفاع کرنا تو اس کا حق ہے نا. امام علی مقام نے عورتوں کو خیموں کے اندر رہنے کا کہا. اب سنیے ذرا, آپ نے وہاں خطبہ شروع کیا اونٹنی پر بیٹھ کر. گھوڑے کے لفظ میں نے نہیں پڑھے, اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ شروع کیا, اور خطبہ اللہ کے نام سے شروع کر کے حضور کا نام, درود و سلام, اور اس کے بعد پتہ کیا کہا, او لوگو میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اپنی ماں کا تعارف کرا, بھی کچھ تو ان کو حیا آ جائے. فرمایا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں جنت کا سردار ہوں. مصطفیٰ نے ہمیں پھول کہا ہوا ہے, آج ہمیں بلا کے تم یہ کیا ظلم کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو یہ داغ تم سے نہیں دھویا جائے گا, اس واسطے یہ کام نہ کرو. میں تمہیں یہ حق کا پیغام دے رہا ہوں. اب امام پاک کی تقریر اتنی اثر انداز تھی, اب جو حضور کا لعاب چوسے گا تقریر تو اس کی اثر انداز ہوگی نا, کہ جو یزیدی لشکر تھا اس کی تعداد بعضوں نے لکھا ہے کہ 80,000 تک, لوگوں نے لکھا 80,000 تک, 80,000, 70,000, 17,000, 26,000, 30,000, 35,000,
54,000 60,000 یہ قول موجود ہے, تاریخ ہے نا. لیکن 22,000 پر زیادہ علماء نے اتفاق کیا کہ 22,000 بندے تھے وہ. اب اتنی بڑی فوج, لرزہ طاری ہو گیا, کوئی بول نہیں سک رہا. اور وہاں پر سب سے پہلا جس پر اثر ہوا اس کا نام تھا حضرت حر. حضرت حر کا جسم کانپنے لگا تو اس کا بھائی کہنے لگا کیا ہوا ہے, تو بڑا جنگجو بہادر تھا, تیرا جسم کانپ رہا ہے. اس نے کہا یار دو ہی صورتیں ہیں, میں خطیبانہ لہجے میں بتا رہا ہوں. مجھے میدان کربلا میں نا ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے, پھول نظر آ رہے ہیں, باغات نظر آ رہے ہیں, امن نظر آ رہا ہے, سکون نظر آ رہا ہے, زندگی نظر آ رہی ہے, حسن نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف مجھے لعنت نظر آ رہی ہے, جہنم نظر آ رہی, آگ نظر آ رہی. دوسری طرف مجھے یہ ساری کمینگی نظر آ رہی ہے. اب میں کشمکش میں ہوں کہ کدھر جاؤں. اتنی بات کرنے کے بعد کہنا لو جی میں جا رہا ہوں جنت کے بادشاہ کے پاس. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کی طرف جب چلنے لگا نا تو اس کا بھائی تھا, اس نے کہا بھائی پیسہ یہاں ہے, دولت یہاں ہے, شہرت یہاں ہے, عہدہ یہاں ہے. تو وہ مسکرا کے بھائی کو کہنے لگا سب کچھ یہاں ہے لیکن یہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے. جنت حسین کے پاس ہے, کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اتنی بات کر کے وہ جب نکلا تو پیچھے ہی ہور کا بھائی بھی نکل آیا اور پیچھے ہی ہور کا غلام بھی نکل آیا. یہ تینوں بندے بھی لشکر چھوڑ کے مورخین کے مطابق یہ چھوڑ کے حضرت امام حسین کے لشکر میں جا پہنچے. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ایک ایک ہو کے گیا تو یہ تو ماحول بدل جائے گا, اس نے تیر پھینک دیا. حضرت امام حسین مسکرائے اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے لڑائی کی ابتدا میں نے نہیں کی. امام حسین امن کا نام ہے, محبت کا نام ہے, پیغام امن اور پیغام محبت, اس کا نام حسینیت ہے. جب انہوں نے تیر پھینکا اور پھر جنگ شروع ہو گئی, ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کے دیوانے جتنے تھے جاتے رہے, اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ قافلہ اتنا حسین تھا کہ ان کی تعداد بالکل مختصر سی. ان کی تعداد کے لیے بھی کچھ اقوال ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ کو بتاؤں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں ٹوٹل کتنا تھا. اس کے بارے میں بہت اقوال ہیں. ایک ہے ٹوٹل 82 بندے تھے, ایک قول یہ ہے. مرد عورتیں بچے خادم ملا کے امام حسین کا قافلہ کتنی تعداد پر مشتمل تھا, 82 بندوں پر. بعضوں نے 77 بھی کہا ہے, بعضوں نے 145 بھی کہا ہے, 224 کا قول, 245 کا قول بھی ہے, 1000 کا قول بھی ہے. اب قول کا کیا کریں. عمومی طور پہ اگر 72 شہید بیان کیے جائیں تو پھر قریب ذہن کی بات یہ ہے کہ 82 بندے تھے. اور کتابوں کے اندر جب آپ شہیدوں کے نام جمع کرتے ہیں تو نام 124 تک بھی جاتے ہیں, 245 تک بھی جاتے ہیں. حقیقت کیا ہے میرا اللہ بہتر جانتا ہے. 82 بندے عمومی طور پر بیان کیا جاتا ہے. اب الگ تحقیق بات ہم اللہ کے سپرد چھوڑتے ہیں. اگر 82 بندے ہوں, مرد عورتیں بچے خادم ملا کے, تو میں نے کہا اس وقت اگر امام حسین نے جنگ کا اعلان کیا تھا تو صرف 82 بندے آپ کے ساتھ نکلے تھے. جھوٹ ہے یہ, آپ نے جنگ کا اعلان کیا ہی نہیں تھا, آپ کو تو بلایا گیا تھا. پہلی بات. دوسری بات, امام علی پاک رضی اللہ عنہ کا قافلہ اگر 82 بندوں پر مشتمل, 124 لگا, 145, 224, 245 جو قول بھی لے لیں آپ کو پتا ہے جو شہید ہیں مشہور تعداد کتنی ہے, مشہور بول لیں ٹوٹل قافلہ 82 کا مراد لے لیں, باقی قول بھی آپ کو میں نے بتا دیے. شہید کتنے ہوئے بولیے, 82 میں 72 شہید ہو گئے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان 72 میں آل رسول کے کتنے بندے تھے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ان 72 میں 3 قول ملتے ہیں. آل رسول کے تعداد جو خاندان کے بندوں کی تھی یا 18, بعضوں نے لکھا 16, 18 اور امام حسین سمیت 19 یا پھر 21. اب یہ خاندان رسول کے بندے ہیں اس قافلہ کربلا میں. تو پھر میرا سوال یہ بنتا ہے اگر یہ اتنے خاندان رسول کے بندے تھے تو باقی جو 51 بندے بچتے ہیں شہداء میں وہ کون ہیں؟ تو بعض کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا پتا ہوتا تو سننی ہوتا نا, یہی مسئلہ. اب جواب سنیے, وہ باقی کون ہے؟ وہ باقی یا صحابہ تھے یا تابعین تھے
جو امام حسین کی محبت میں راستے سے آپ کے ساتھ مل گئے تھے. جبکہ آپ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا. جنگ کا اعلان کیا ہوتا تو نقشہ کچھ اور ہوتا. ٹوٹل تعداد میں نے اقوال بتائے, لیکن 82 والا قول مراد لے لیں. 82 ٹوٹل, 72 شہید ہوئے. خاندان رسول کے زیادہ سے زیادہ 21 بندے اور باقی صحابہ اور ان کی اولادیں یا تابعین جس کو کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. امام حسین کے اہل محبت, خدام جو محبت میں آپ کے ساتھ چل پڑے تھے, جو صرف کوفہ تک جانا چاہتے تھے, جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنگ ہوگی. اور یہ تو امام حسین نے بھی اعلان نہیں کیا تھا, نہ پتا تھا. آپ کو پتا ہے یہ جو خاندان رسول کے 21 بندے تھے, ان میں امام حسین کے سکے بھائی کتنے تھے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. امام حسین کے سگے بھائی. اب اگر آپ کو صرف امام حسین اور غازی عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہما کا کوئی نام بتائے اور باقیوں کے نام بتائے تو اس سے میری طرف سے سوال کرنا کہ تو کیسا حسینی ہے, تو ہمیں حسین کے پورے بھائیوں کے نام نہیں بتا سکا, تجھ سے بڑا غدار کون ہے؟ یہ سوال کبھی پوچھنا اور فقیر بتاتا ہے. علماء نے لکھا ہے 5 بھائیوں پر اتفاق ہے, 6 کا قول بھی ہے, 9 کا قول بھی ہے. اتنے بھائی امام حسین کے سکے. اور اب آپ چاہیں گے نام کیا تو سنیے. سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے کا نام ہے ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی واسطے ان کا نام نہیں آتا جو نام ابو بکر جو ہے, ٹھیک ہے. چوتھے کا نام حضرت عمر بن علی, حضرت علی کا بیٹا ہے, حسین کا بھائی ہے, اور نام کیا ہے؟ عمر. لیکن آج نام نہیں لیا جاتا. تو یہ امام حسین کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں, 2 نمبری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ پوچھنا کبھی کہ یار یہ نام بتا, اپنی کتابیں کھولو, سارے مسلک والے کھولو اور بتاؤ, اس قوم کے سامنے واضح کرو ہر چیز. اور پھر جو 5واں بھائی اس کا نام ہے عثمان بن علی, ان پر اتفاق ہے. اور پھر 6ٹھا بھائی جعفر بن علی, 7واں بھائی محمد بن علی, 8واں بھائی عبداللہ بن علی, اور 9واں بھائی عبیداللہ بن علی. بعض کہتے ہیں عبداللہ, عبیداللہ اور محمد ایک ہی بھائی کا نام ہے. میں نے کہا ہمیں یہ بھی منظور ہے, پھر بھی 6 تے بن دے نا, تو 6 دے نا 10 ہے. اور میں یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں نا. دیکھیں یہ سارے بھائی باپ شریک ہیں. ان کا باپ حضرت مولا علی ہیں, حضرت امام حسین کی والدہ سیدہ کائنات ہیں, اور باقیوں کی والدہ الگ ہے, چونکہ حضرت علی کی 8 شادیاں ہوئی تھی. اور ان میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں, حضرت غازی عباس کا نام آئے تو چہرے پر کیسی خوشی آ جاتی ہے, بندہ بہادر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے غازی عباس کے سگے بھائی ان کے ساتھ کتنے تھے؟ کیا مطلب؟ غازی عباس کے سگے بھائی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جن کا باپ علی ہے اور ماں ام البنین ہے. باپ کے اعتبار سے یہ حسین کے بھائی بھی ہیں, لیکن ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے حضرت غازی عباس ہیں, ساتھ میں حضرت عثمان ہیں, ساتھ میں عمر ہے, ساتھ میں جعفر ہے. اور بعضوں نے جعفر کی بجائے حضرت عبداللہ کا نام لکھا ہے. یعنی یہ 4 بھائی حضرت غازی عباس, یہ بھی حضرت امام حسین اور ان کی بیوی ام البنین ان کے بیٹے ہیں. اسی طرح دوسرے بھائی ان کے جو حضرت غازی عباس کے ماں اور باپ شریک بھائی ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حضرت عثمان ان کا نام ہے, تیسرے کا نام حضرت جعفر, اور چوتھے کا نام عبداللہ. یہ 4 بھائی وہ ہیں جن کا باپ بھی ایک ہے, ماں بھی ایک ہے. کوئی نہیں بتاتا. کبھی اتنی تفصیل سے کبھی سنا ہے آپ نے؟ بولو. تو پھر یار 2 بھائیوں کا ذکر ہوتا ہے تو باقی بھائیوں کا, تو جو امام حسین کے بھائیوں کا تعارف نہ کرا سکے شہادت بیان کر سکے گا؟ بتائیے مجھے سارے حضرات, بولیے بولیے. اس واسطے آپ کو کہتا ہوں حقیقت سنا کریں. حضرت امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے جو قافلے کے لوگ ہیں اس میں امام حسین کے 9 تک بھائیوں کی تعداد ہے. اور نام کیوں نہیں آتے؟ شاید اس لیے نہیں آتے ہوں گے کہ ان کا نام ابو بکر کیوں ہے, عمر کیوں ہے, عثمان کیوں ہے. میں نے کہا یہ جو عثمان بن علی ہے نا, ان کا نام جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی المرضا کو بتایا گیا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے, کیا نام رکھنا ہے؟ تو آپ نہ مسکرا پڑے, فرمایا میں نہ اس کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھوں گا. تو پوچھا گیا کون سے بھائی کے نام پر؟ فرمایا وہ جو عثمان ہے نا, عثمان ہے.
وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے آج میں اس کا نام. اور یہ 24 سال ان کی عمر تھی جب میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے یہ، جن کا نام عثمان رکھا تھا. تو میں نے کہا پہلے خلفائے راشدین سے محبت بھی علی کی ہے اور اپنے بچوں کے نام بھی انہیں کے نام پہ رکھ رہے ہیں. یہ کون بتائے گا آپ؟ جب میدان کربلا میں ان کو شہید کر دیا گیا نا، ان کے جو سر تھے وہ نیزوں پہ رکھ لیے گئے. ملک شام شہر دمشق کے اندر وہ جگہ آج موجود ہے جہاں پر 16 شہدائے بدر کے سروں کو رکھا گیا ہے. اور میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے پاس وہ ویڈیو اور تصویریں موجود ہیں، اور میں خود انگلیاں رکھ کے گنائے ہوئے نام. اسی طرح ایک مسجد ہے، اس کے کونے کے اندر وہ مکان ہے، اس کے اندر سارے شہیدوں کے سارے 16 کے وہاں، باقیوں کے دوسری جگہ پہ ہے. اور ان کے اندر پتہ کون ہے؟ سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے حضرت عباس بن علی، یہ جی لکھے ہوا ہے. اور دوسرا نام آتا ہے ابو بکر بن علی، تیسرا نام آتا ہے عثمان بن علی، چوتھا نام ہے عمر بن علی. یہ اگر نام نہ لکھے ہوئے تو مزید آج تک وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں وہ سر دفن ہوئے، وہ جگہ، اور اس کے اوپر نام بھی ویسے لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا اگر وہاں بھی لکھے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھے ہیں تو کیا حق کوئی نہیں بنتا کہ قوم کو پڑھ کے سنایا جائے؟ مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کوئی نہیں حق بنتا ہے نا حق؟ کیوں نہیں سنایا جاتا؟ کمزوری ہے نا. لیکن اہل سنت کمزوری نہیں چھوڑتے، آپ کو حقیقت بتا رہے. گرامی قدر حضرات، بات کہیں دور نہ چلی جائے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قافلہ تھا. اور یہاں پر میں ایک بات اور نہ بتاؤں تو یہ بھی نا انصافی ہوگی، اور یہ بات انتہائی ضروری ہے اور یہ آپ کو سننی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ امام علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو قافلہ تھا، تعداد اقوال میں نے بتا دیجئے. 1000 کا قول بھی موجود ہے، 224 کا بھی ہے، 240-45 کا بھی، 145 کا بھی ہے، 82 کا بھی ہے، 77 کا بھی ہے. 82 آپ مراد لے لیں، سمجھ آئی نا؟ اس کو عمومی طور پہ بیان کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ. افراط و تفریط ہے، اصل معاملہ اللہ کے سپرد، آپ اس کو ایک طرف رکھیں. ان میں سے جو شہید ہوئے 72، اور 72 میں سے خاندان رسول کے 21 بندے. 19 کی تعداد پر زیادہ کا اتفاق ہے، لیکن ایک قول 21 کا میں نے وہ بھی بتا دیا. اچھا، یہ باقی جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں اور تابعین ہیں اور خدام ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو سوال پیدا ہوگا پھر صحابہ کتنے تھے؟ اگر آپ جاگے تو آج آپ کو نام نہ بتا دوں ان صحابہ کرام کے، تاکہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ بن جائے. اب جو صحابہ کرام علیہم رضوان کربلا کے اندر بغیر امام حسین کے بلائے، بغیر جنگ کا اعلان ہوئے، محبت میں ساتھ تھے اور پھر میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں، اپنی جانیں دے دی، ایسے جانشار صحابی آج سنتے چلے آئیے. وہ بھی بتاؤں کتنے تھے. 3 قول ہیں، 8، 9 اور 11. لیکن جو نام میرے پاس ہے میں آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے صحابی، ان کا نام ہے حضرت مسلم بن اوسیجہ. اس وجہ بھی بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے، اوسیجہ رضی اللہ تعالی. یہ پہلے صحابی تھے، 82 سال ان کی عمر تھی، بعد نے 92 سال بھی لکھا ہے. یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں صحابی وہاں نہیں تھے. میں کہ اکھاں کھول پترے، اکھاں کھول. اگلی گل سن، حضرت ظاہر بن عمرو اسلمی الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت شبیب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے صحابی ہیں، میدان کربلا میں شہید ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عبد الرب الانصاری الخزرجی، یہ بھی صحابی اور کربلا میں شہید ہوئے. 5ویں صحابی حضرت عمار بن ابی سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. حضرت مسلم بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں اور کربلا میں شہید ہوئے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ، جو 9 محرم والی داستان سنائی، یہ وہ صحابی ہیں. ان کی عمر بھی لوگوں نے 80 سال سے اوپر لکھی. یہ صحابی ہیں اور میدان کربلا میں شہید ہوئے. اور حضرت انس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول اور میدان کربلا میں شہید ہوئے. یہ 8 کے نام یہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا اس لیے. حیات خفی و دیگر بہت ساری کتب کے اندر اپنی پرائی سب میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں. ہمت کرو بیٹے، پڑھ کے سناؤ. صحابی رسول تھے.
اور انہوں نے شہادت کا جام پیا ہوا ہے. صرف یہ مشہور کر دیا گیا کہ آل کربلا میں تھی تو صحابہ کہاں تھے. میں کہ اے دیکھ، امام حسین نے تو جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، بن بلائے بھی محبت میں آئے ہوئے تھے، لیکن جن غداروں نے بلایا تھا کوفے والوں نے، وہ تو بھاگ گئے. مصطفیٰ کے صحابیوں نے حسین کا دامن نہیں چھوڑا تھا. ایسی وفاداری دکھائی. گرامی قدر حضرات، اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو صحابہ کرام، میں نے نام اس لیے بتایا، بعض کہتے سانو نام دا پتہ لگ جائے. میں کہ آج لگ گیا ہی پتہ. تکڑا ہو، اس کو اپنے پاس رکھ، یہ بات بڑی سنبھالنے والی ہے. گرامی قدر حضرات، وہاں پر ماحول ایسا بنا دیا گیا، لیکن امام پاک اور ان کے وفادار میدان چھوڑ کے بھاگے نہیں.